السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے پاکستان کے پولیٹیشین کے بارے میں۔ پاکستان کے جتنے بھی پولیٹیشین بندے ہیں ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ابھی تک کرونا کے حوالے سے سامنے نہیں آیا۔ سب لوگوں اپنے ٹویٹر اور انسٹاگرام کے اوپر ہی سوشل میڈیا کے اوپر ہی لوگوں کو اویئرنیس دے رہے ہیں کہ جی گھروں میں رہیں، ایسا کریں ایسا کریں۔ میرا ان سب پولیٹیشین سے ایک سوال ہے اور تمام ووٹروں سے بھی، ووٹروں کا حق بنتا ہے ان سے پوچھنے کا، اور میرا یہ حق ہے کہ میں ان سے پوچھوں کہ سر کیا آپ نے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں یا الیکشن کے دن نزدیک ہوتے ہیں تو آپ لوگ الیکشن میں کروڑوں روپیہ بینرز کے اوپر اور گاڑیوں کے اوپر، پٹرول کے اوپر اور ورکرز کو دیتے ہیں، کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کروڑوں روپیہ تو خیر لگا ہی دیتے ہیں آپ، اربوں کو تو چھوڑیں، کروڑوں تو لگا دیتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ وہ پیسہ آپ کے پاس کدھر سے آتا ہے جب کہ آپ اپنے جو اثاثے ڈکلیئر کرتے ہیں وہ تو اتنے اثاثے نہیں ہوتے، تو پھر اتنے پیسے آپ کے پاس کہاں سے آتے ہیں؟ اور نمبر دو، اگر وہ آپ کے پاس پیسے آ گئے تو وہ کہاں سے آئے پیسے؟ یہ کروڑوں روپیہ آپ کے پاس آیا تو آیا کہاں سے؟ ٹھیک ہے؟ اور الیکشن کے دنوں میں تو آپ ہر ورکر کو پیسے دیتے ہیں کہ ووٹ ہمیں دو، بانٹتے ہیں لوگ، یہ لوگوں میں بانٹ دو، 1000 2,000 5,000 روپیہ تاکہ لوگ ووٹ ہمیں دیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اب تو پاکستان کے اوپر بہت زیادہ سختی ہے، تو آج آپ کیوں نہیں باہر نہیں کر رہے؟ آج آپ کیوں فیس بک پر اور ٹویٹر کے اوپر ہی تاکہ محدود رہ گئے ہیں؟ آج آپ کیوں اپنے ورکرز کا خیال نہیں رکھ رہے؟ آج آپ کیوں اپنے ورکرز کو یہ پیسے نہیں دے رہے، کوئی راشن نہیں دے رہے؟ کیوں؟ آپ اب اگر 20-25 لاکھ کا ایک حلقے میں بینرز لگوا سکتے ہیں تو کیا آپ 20,000 یا 25,000 روپے کے ماسک لے کے لوگوں میں نہیں بانٹ سکتے؟ آج پاکستان کے اوپر برا وقت ہے تو یہ کن لوگوں کی وجہ سے ہے؟ یہ صرف آپ جیسے لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے، آپ جیسے حکمرانوں کی وجہ سے ہمارے اوپر عذاب آیا ہے یہ والا، کیونکہ آج ہمارے پاس کوئی ایسی تجویز نہیں ہے، جو ہم ایسی میڈیسن نہیں ہے جو ہم استعمال کر سکیں، اور ایسا ہمارے غریب لوگوں کے پاس راشن نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے ان کے منہ سے نوالے چھین کے اپنے بزنس سیٹ کیے، آپ نے ان کے منہ سے نوالے چھین کے اپنے کاروبار سیٹ کیے، بزنس سیٹ کیے، اور بیرون ملک میں جا کے کاروبار لگا لیے، اور غریب ادھر کا ادھر ہی رہ گیا۔ یہ سوال آپ سے کیوں کوئی نہیں پوچھتا؟ اور اگر آپ سے کوئی یہ سوال پوچھ لیتا ہے تو جتنے بھی پولیٹیشین آدمی ہیں، با اثر لوگ ہیں، وہ اگلے دن اس بندے کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کو قتل کی دھمکیاں دینا شروع کروا دیں گے، اس کو قتل کی دھمکیاں آنا شروع ہو جائیں گی، ایسے کچھ ہونا شروع ہو جائے گا، اس کو روڈ ایکسیڈنٹ میں مروا دیتے ہیں، کیا کیا ایسا ہوتا ہے۔ او بھائی خدا را اپنے ملک کا سوچیں۔ اگر ہم لوگوں نے آپ کو ووٹ دے کے آپ کو اسمبلیوں میں بٹھایا ہے، آپ کو وزارتوں تک پہنچایا ہے، تو پلیز خدا را غریبوں کے اوپر رحم کریں۔ لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور آپ لوگ بس ٹویٹر اور فیس بک تک محدود ہو کے رہ گئے ہیں۔ آج کل ہمارے اوپر ایسے وزیر مسلط کیے گئے ہیں جن کو بولنے تک کا پتہ نہیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں، لکھا ہوا پڑھ کے پھر بھی غلط بول دیتے ہیں، لکھا ہوا جو پڑھتے ہیں نا اس کو بھی غلط پڑھ دیتے ہیں۔ جتنے بھی یہ بہت میں نام نہیں لینا چاہتا، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی پروفیسر ہے، کوئی کچھ ہے، ٹھیک ہے آپ لوگ پڑھے لکھے ہیں، لیکن آپ کو بولنے کا ڈھنگ تو ہونا چاہیے کہ آپ بول کیا رہے ہیں۔ بولنے سے پہلے آپ دیکھیں تو صحیح میں نے کیا بولنا ہے۔ ابے پاکستان میں 22 کروڑ عوام ہے، اور آپ نے لاسٹ ٹائم پہ ایک وزیر تھا، اس نے پریس کانفرنس کی، اس نے بولا جی ہم نے
29 ارب جو ہے 29 ارب روپیہ لوگوں میں تقسیم کر دیا. ابے کیسے؟ ارے یار 22 کروڑ عوام ہے بھائی پاکستان کی. 22 کروڑ عوام پاکستان کی ہے اور تم لوگوں نے 29 ارب روپے تقسیم کر دیے بھائی کیسے؟ میری تو خود سمجھ سے باہر ہے بھائی یہ آپ کی فارمولے. اور اگر آپ کے پاس یہ 29 ارب آیا ہے تو یہ کدھر ہے بھائی؟ کہاں سے لیا آپ نے؟ پہلے تو آپ لوگ بول رہے تھے خزانے خالی ہیں، ابھی یہ کدھر سے آیا ہے؟ اور بعض لوگ بولتے ہیں جی پٹرول اتنے میں. ابھی جو پٹرول کے اوپر ٹیکسیز ہے وہ تو اس سے بھی دگنا ہے، تو وہ ٹیکس کدھر جا رہا ہے؟ اس کا حساب دینا یار. اگر آپ سے کوئی پوچھے پھر آپ اس کو بولتے ہیں کہ یہ پٹواری ہے، یہ ہے یہ ہے، آپ لوگ گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. ابے ہمیں حکومت میں آئے کتنی دیر ہو گئی. اگر حکومت میں آئے ہم بھی یہی بول رہے ہیں کہ آپ کو حکومت میں آئے کچھ عرصہ ہوا ہے، 1-1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہونے والے ہیں، ٹھیک ہے. ہم لوگ یہ نہیں بول رہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا، آپ نے بہت کچھ کیا ہے. اور لیکن خدارا یہ بھی تو سوچیں کہ جو آپ نے جو باتیں کی ان کو بھول جائیں کہ آپ نے وہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. لیکن یہ تو دیکھیں کہ جو ٹیکس ہم دے رہے ہیں اس کا پیسہ کدھر جا رہا ہے. پہلے تو چور تھے وہ تو کھا گئے، لیکن ابھی تو آپ لوگ چور نہیں ہیں، لیکن ابھی یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے؟ ابھی کوئی میڈیا کا بندہ بھی کچھ نہیں بولتا کسی کو، کسی بھی پولیٹیشین سے کہ یہ پیسہ کدھر جا رہا ہے، کہ جو ہم لوگ ٹیکس دے رہے ہیں یہ پیسہ آ تو رہا ہے تو جا کدھر رہا ہے؟ اگر نہیں آ رہا تو کیوں نہیں آ رہا؟ یہ میڈیا کے لوگ جو ہیں یہ کیوں نہیں پوچھ رہے حکومت سے؟ ویسے تو یہ ہر بات میں سب سے آگے ہوتے ہیں میڈیا کے لوگ، لیکن ان باتوں میں کیوں پیچھے ہیں؟ اس کی صاف وجہ یہی پھر ظاہر ہوتی ہے کہ میڈیا بھی کھا رہا ہے. اگر حکومت کھا رہی ہے تو میڈیا بھی کھا رہا ہے ان سے لے کے، اس لیے حکومت سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میری ویڈیو کا ہر گز یہ مقصد نہیں ہے کہ میں کسی کے اوپر بلیم ڈالوں، لیکن میرا صرف یہ مقصد ہے کہ ان دنوں میں ہمارے غریب پاکستانی جو ہیں وہ بھوک سے مر رہے ہیں. پیسے مل رہے ہیں، کن کو مل رہے ہیں؟ ہم لوگ دیکھتے ہیں، یہ ویڈیوز دیکھتے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر تو پتہ چلتا ہے جی مجھے 5 گھنٹے ہو گئے کھڑے ہوئے، مجھے پیسے نہیں مل رہے، اور جو سفارش کی پرچی لے کے آتا ہے اس کو ڈائریکٹلی اندر لے کے جا رہے ہیں. کیوں ایسا ہو رہا ہے بھائی؟ یہ تو انصاف نہیں ہے. اگر آپ نے انصاف کرنا ہے تو انصاف، آپ کی تحریک کا نام ہے تحریک انصاف. اس کا مطلب ہے کہ ہر ایکول، برابر، ہر ایک کے ساتھ برابر رہیں. لیکن آپ تو ایسا کچھ بھی نہیں کر رہے. آپ کی جتنی بھی ابھی تک آپ کے پاس جتنے بھی آدمی ہیں، آپ کے وزیر، مشیر، ایم پی، ایم این اے، سب لوگ جو ہیں وہ سب کے سب کسی کو بولنا بھی نہیں آتا، کسی کے پاس کچھ ایکسپیرینس نہیں ہے. ایک وزیر گیا، اس کے اوپر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، اس کو ہٹایا، ادھر سے دوسرا وزیر اس کی جگہ پہ لے کے آئے، اس کو دوسری کی جگہ پہ ڈال دیا. عجیب ڈرامہ ہے یار پاکستان میں. ہم نے آج تک، میں اپنی عمر میں، اتنی عمر میں آج تک ایسا کسی ملک میں ایسی پولیٹیشین نہیں دیکھی جیسی پاکستان میں ہو رہی ہے. کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ ہمارے لوگ ان لوگوں سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اپنے حلقے کی عوام اپنے نمائندے سے کیوں نہیں پوچھتی کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ ہر ووٹرز کا حق ہے کہ وہ اپنے نمائندے کو پوچھے کہ ہم نے تجھے ووٹ دے کے آگے بھیجا تو تو نے ہمارے لیے کیا کیا ہے بھائی. یہ ہر ایک ووٹر کا حق ہے. یہ روڈ بنا دینا، یہ
کسی بھی ایم پی ایم این اے اپنی جیب سے نہیں بنا کے دیتا. یہ گورنمنٹ ان منصوبوں کو پاس کرتی ہے. اس کے لیے علیحدہ سے فنڈنگ ہوتی ہے, علیحدہ سے فنڈز ہوتے ہیں. پاکستان کو سنوارنے کے لیے فنڈز ہوتے ہیں. کسی بھی ملک میں آپ دیکھیں تو اس کے علیحدہ علیحدہ فنڈز ہوتے ہیں کہ یہ روڈز کے لیے فنڈ ہے, یہ اس کی خوبصورتی کے لیے فنڈز ہیں, باغوں کے لیے ہیں, یہ اس کام کے لیے ہیں, یہ اس کام کے لیے. لیکن پاکستان میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ حافظ. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں دوبارہ پھر آپ کے ساتھ حاضری ہوگی انشاءاللہ.